السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے. لیکن جس طرح ایک درخت کا اصل مقصد پھل دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ آدمیوں کو سایہ بھی دیتا ہے، ایسے ہی قرآن حکیم کا بھی حال ہے. اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. یہ تمہارے رب کی جانب سے بصیرتیں ہیں، ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے قرآن کے تعلق سے دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ایک لفظ ہدا ہے اور دوسرا لفظ رحمہ ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہدا یعنی ہدایت سے مراد مذہبی پہلو ہے اور رحمت سے مراد دنیاوی پہلو ہے. یہ کتاب ایک طرف تو ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف گائیڈ کرتی ہے جو چیزیں ہماری آخرت بنانے میں ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے. دوسری طرف قرآن حکیم ہمیں کائنات کے اسرار پر بھی مطلع کرتا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ قرآن میں دنیا کے تمام علوم موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان تمام علوم کو حاصل کرنے سے، ان تمام علوم تک پہنچنے سے قاصر ہیں.
دنیا کا کون سا ایسا علم ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں ان تمام علوم کی بنیاد قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم کا سب سے بڑا احسان انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ قرآن نے انسانوں کو توحید جیسی دولت عطا فرمائی. توحید ہی نے انسانوں کو تحقیق کی راہ پر لگایا. ورنہ ذرا غور فرمائیے کہ پہلے تمام مظاہر کائنات کی پرستش ہوا کرتی تھی. انسان چاند کی پوجا کرتا تھا، انسان سورج کی پوجا کرتا تھا، انسان زمین کی پوجا کرتا تھا، انسان دریاؤں کی پوجا کرتا تھا، انسان سمندروں کی پوجا کرتا تھا، انسان درختوں کی پوجا کرتا تھا، انسان سانپوں کی پوجا کرتا تھا. مظاہر کائنات میں سے وہ کون سا مظہر ایسا ہے جس کی پرستش انسان نے نہ کیا ہو؟ اب ظاہر ہے کہ چاند کی پرستش کرنے والا یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ چاند پر کمندیں ڈالے، اس لیے کہ پہلے ہی سے وہ اس کو معبود تسلیم کیے ہوئے ہے. اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ اپنے معبود کے اوپر کمندے ڈالے، اپنے معبود کی تسخیر کرے؟ اس لیے کہ خود وہ چاند کا مسخر بن گیا ہے. جو آدمی سورج کی پوجا کرتا ہو، ستاروں کی پوجا کرتا ہو، اس کے دل میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوگا کہ میں ستاروں کی تسخیر کروں، سورج کی تسخیر کروں؟ اسی طریقے سے جو سمندروں کی پوجا کرتا ہو، جو دریاؤں کی پوجا کرتا ہو، اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں سمندروں کو تسخیر کر کے، دریاؤں کو تسخیر کر کے آب رسانی کا نظام مرتب کروں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے انسانوں تک جو توحید پہنچائی ہے، یہ انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. بقیہ ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں. اب ظاہر ہے کہ توحید کا جب یہ تصور ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قابل عبادت نہیں، قابل پرستش نہیں، قابل پوجا نہیں، سب انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، انسان کے لیے مسخر ہیں، تو اب ان کو تسخیر کرنے کا، ان پر تحقیق کرنے کا، ان کے اندر غور و فکر کرنے کا انسان کو شوق پیدا ہوگا اور انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا. توحید نے آ کر کے انسانیت کو تحقیق کے راستے پر لگایا ہے. آپ غور کریں تو حضرت آدم کے بعد پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے. جب انسانوں میں شرک پھیل گیا تو شرک کو مٹانے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر کے بھیجے گئے. قوم نے جب ان کی بات نہیں مانی تو قوم کے حق میں انہوں نے بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلی کشتی ہے جو پانی کے اوپر چلی، اور ایسی کشتی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی گئی، جو خوفناک طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے احیاء موتا کا منظر پیش کر دیا گیا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ ان کا تخت ہوا کے اوپر چلتا تھا. کیا یہ پلین اور ہوائی جہاز کی طرف آدمی کے ذہن کو
ڈائیورٹ نہیں کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، تو بعض جنوں کو انہوں نے تعمیر کے کاموں کے اوپر لگا دیا تھا. وہ بڑے بڑے پتھر مختلف پہاڑوں سے اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا تھا، جن سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر غوطہ لگاتے تھے اور غوطہ خوری کے ذریعے وہ سمندر سے موتیاں نکالتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین جج کا دماغ عطا فرمایا تھا. بہترین جج تھے، بہت شاندار فیصلے کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدید کو یعنی لوہے کو نرم کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا تھا. عصا کو اگر پتھر کے اوپر مارتے تو 12 چشمے نکل پڑتے تھے، دریا کے اوپر مارتے تھے تو دریا راستہ دے دیتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسے معجزات عطا کیے تھے کہ وہ پیدائشی اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے اور اس کے حکم سے. کوڑھیوں کو وہ اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتے تھے. مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس میں پھونک مارتے تھے تو مٹی کی چڑیا زندہ ہو کر کے اڑ جایا کرتی تھی. یہ چیلنج ہے میڈیکل سائنس کے لیے کہ کوئی پیدائشی اندھے کو بینا کر کے بتائے، کوڑھی کو اچھا کر کے بتائے، ذرا مٹی کی چڑیا بنا کر کے اس میں پھونک مار کر کے اسے زندہ کر کے بتائے. میڈیکل سائنس کے اندر دھماکہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. میڈیکل سائنس ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے ان کا مقارنہ کیا جائے، ان کا موازنہ کیا جائے، تو تمام علوم قرآن حکیم میں موجود ہیں. سب سے پہلے قرآن کریم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی. اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. کیا کافر یہ دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ایک دھماکے کے ساتھ ان کو الگ کر دیا. اس آیت کریمہ میں وہ تھیوری بیان کی گئی ہے جس کو ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے سائنسدانوں کے درمیان جانا جاتا ہے. اور یہ آیت کریمہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کائنات آغاز میں ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی جسے قرآن حکیم دخان سے تعبیر کرتا ہے، اور دخان کے نام سے ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے. دخان کا مطلب ایگزیکٹ وہی گیسیس میس ہے. یہ پوری کائنات ایک گیسیس میس کی شکل میں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اسی گیسیس میس کے ذریعے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے. اور اسی آیت کریمہ سے بگ بینگ تھیوری کا بھی ثبوت ملتا ہے جو سائنسدانوں کے درمیان ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت سے موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب بات ایک آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ. جتنے بھی چوپائے زمین پر رینگتے ہیں اور جو بھی چڑیا اپنے دونوں بازوؤں کے سہارے فضا میں اڑتی ہے، وہ سب تمہاری طرح امتیں ہیں. ہم نے کتاب کے اندر کسی طریقے کی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. ذرا غور فرمائیے کہ جہاں چڑیوں کے اپنے پروں کے ساتھ اڑنے کا تذکرہ ہے، جہاں مختلف قسم کے جانوروں کے زمین پر چلنے کا تذکرہ ہے، وہاں پر کتاب لا کر کے اللہ
بتانا چاہتا ہے. لفظ کتاب کا پرندوں کے اڑنے سے، جانوروں کے زمین پر چلنے سے کیا ربط ہے؟ اس آیت کریمہ میں کتاب لانے کا کیا مقصد ہے؟ اگر میں یہ کہوں تو کیا یہ بیجا ہوگا کہ کتاب سے مراد وہ خردبینی کمپیوٹر ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں؟ اگر کتاب کو وہی خردبینی کمپیوٹر سمجھا جائے جس کو ہم لوگ ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں، در حقیقت یہ ایک کیمیاوی مرکب ہے، اور ہر خلیے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ڈی این اے کو رکھ دیا ہے. اس کی شکل بالکل گول زینے کی طرح ہوتی ہے، جیسے گول زینہ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہی ڈی این اے تمام خلیوں کو احکامات دیتا ہے. جیسے جیسے احکامات کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور ان احکامات کو پا کر کے خلیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جب تک یہ احکام دیتا نہیں تب تک خلیے، تب تک سیلز عمل نہیں کرتے ہیں. اور احکام کے یاد کرائے ہوئے اس حافظے کی کئی نقلیں موجود ہوتی ہیں ہر خلیے کے اندر، لا تعداد نقلیں. اور جیسے یہ خلیہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جیسے یہ خلیہ تقسیم ہوتا ہے، تقسیم کے وقت ہر حصے کے اندر اپنے کام کے لحاظ سے نقلیں منتقل ہو جاتی ہیں، نقلیں پہنچ جاتی ہیں. اب غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. پرندوں کو آسمان میں اڑتے ہوئے کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کبھی پروں کو سکوڑ لیتے ہیں؟ اڑنے کا یہ انداز انہیں کیسے ملا؟ انہوں نے کہاں سے اڑنے کا یہ انداز سیکھا؟ پروں کو بند کر لینا، پروں کو فضا میں پھیلا لینا، اور پوری فضا کے اندر چکر لگاتے رہنا، تیز رفتاری سے اڑنا. آخر انہوں نے یہ اڑنا کہاں سے سیکھا؟ پروں کو پھیلانا، پروں کو بند کرنا، مختلف زاویوں کے ساتھ اڑنا. کیا ہر جاندار کے خلیے کے اندر وہ خردبینی کمپیوٹر موجود نہیں ہے جسے ہم ڈی این اے کے نام سے جانتے ہیں؟ اور یہ خردبینی کمپیوٹر ہی خلیوں کو جیسے احکامات دیتا ہے ویسے ہی خلیے عمل کرتے ہیں. ڈی این اے بنانا سائنسدانوں کے لیے بہت دور کی بات ہے، اس کا جو فنکشن ہے آج تک سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ اتنا حیرت انگیز کیمیاوی مرکب ہے، یہ سائنسدانوں کی بے انتہا تحقیق کے بعد بھی اب تک ایک مسئلہ لا ینحل اور ایک نقطہ لا ینحل بنا ہوا ہے. شاعر کہتا ہے ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر، ڈی این اے کے یہ کوڈ خلیات میں تحریر ہے ایک نوشتہ جو ہے احکام کی تعبیر. ڈی کوڈ یہ جب ہوتی ہے لکھی ہوئی تقدیر، آتی ہے نظر فعل کی صورت میں یہ تفسیر. یہ دیکھ کے سمجھو کہ ضرورت ہے خدا کی. اللہ، یہ کوڈ ہوتا ہے اور یہی کوڈ ڈی کوڈ ہوتا ہے. بتائیے اس ڈی این اے کے اندر احکام دینے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اس کو خردبینی کمپیوٹر کس نے بنایا؟ انسان تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بنایا ہے. اور ہر خلیے کے اندر اس کی لاتعداد نقلیں منتقل ہوتی ہیں، اور کام کے لحاظ سے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ نقلیں خلیات میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کیمیاوی مرکب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا ہے. ایک حیرت انگیز نظام، ایک حیرت انگیز خردبینی کمپیوٹر. اگر وہاں ما فرطنا فی الکتاب من شیء سے مراد الکتاب سے مراد
اگر یہی خوردبینی کمپیوٹر لے لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ ان پرندوں کے اندر، ان زمین کے اوپر رینگنے والے جانوروں کے اندر وہ خوردبینی کمپیوٹر موجود ہے جسے قرآن نے الکتاب کہا ہے. اسی وجہ سے ان کو اپنے اپنے ماحول سے مطابقت ہو جاتی ہے، ان کو کیا کھانا ہے وہ کھاتے ہیں، کس چیز سے انہیں بچنا ہے وہ بچتے ہیں، کس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس ضرورت کی تلاش کرتے ہیں وہ. یہ تمام کی تمام چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ الکتاب سے مراد ڈی این اے اگر لے لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ اس کائنات میں ہر جاندار کی تخلیق، ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے. اور اس آیت کو اگر ملا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت پانی کے اوپر تھا، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. یعنی یہ سارا آسمانی اور ارضی نظام وجود میں آنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، صرف پانی تھا، اور اس پانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا. لیٹسٹ تحقیق ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ امریکہ کے ایک اسٹیٹ ٹیکساس کی ایک بستی کے اوپر ایک شہابہ گرا جس کو میٹیئرو کہتے ہیں. یہ شہابہ جب گرا تو امریکن سائنٹسٹس نے اس میٹیئرو کو لیب میں لے جا کر کے اس کی تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ اس شہابے کے اندر نمکین پانی موجود ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا کی ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور کائنات کے تمام خطوں کے اندر پانی موجود ہے، اگرچہ وہ کسی شکل میں ہو لیکن پانی ضرور موجود ہے. ان کے پاس ایک میتھڈ ہے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ بولتے ہیں. یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ یہ میتھڈ ہے جاننے کے لیے کہ کون سی چیز کتنے سال پرانی ہے. اس میتھڈ کے ذریعے جس کو ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہتے ہیں، اس کے ذریعے انہوں نے اس میٹیریلوں کی تحقیق کی، شہابے کی تحقیق کی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کہکشانی نظام، یہ زمینی اور ارضی نظام کے وجود سے پہلے پانی موجود تھا جو اس شہابے کے اندر پایا گیا. اور یہ جو میتھڈ ہے یہ جاننے کے لیے کہ چیزیں کتنی پرانی ہیں، فرعون کی لاش جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج تیرے بدن کو ہم نجات دے دیں گے تاکہ تو آنے والی قوموں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس لاش کی حفاظت کروائی. یہ لاش بہت بعد میں دریافت ہوئی، اور سائنسدانوں نے اسی میتھڈ کے ذریعے یہ پہچانا، یہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ جو میتھڈ ہے، کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے. جب اس میتھڈ سے انہوں نے اس لاش کو جانچا تو پتہ یہ چلا کہ یہ 3000 سال پہلے کی ہے،
اور معلوم یہ ہو گیا کہ فرعون کے ایگزیکٹ کلاس یہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندگی دی ہے، اس کو سائنس بھی مانتی ہے. اور کینیڈی اسپیس سینٹر کے اندر ڈاکٹر جانسن نے تقریر کرتے ہوئے یہی بات کہی تھی کہ کائنات کے تمام خطوں میں پانی موجود ہے، اگرچہ وہ کسی بھی شکل میں ہو. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اس کائنات کے بننے سے پہلے، زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے پانی اللہ نے بنایا، اور پانی کے اوپر اللہ نے اپنا عرش رکھا. اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. غور کرتے ہیں ہم تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر پانی کا عذاب آیا. سوال یہ ہے کہ اس قوم کے اوپر پانی ہی کا عذاب کیوں آیا؟ کوئی اور عذاب اس قوم کے اوپر مسلط کیوں نہیں کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ جس جگہ کا جو ماحول ہوتا ہے اسی ماحول کو پیش نظر رکھ کر کے وہ عذاب نازل کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم نوح جہاں آباد تھی وہاں میتھین کر کے ایک شے پائی جاتی ہے جس کو CH4 بولتے. جیسے یہ پانی بنتا ہے H2O کے تناسب سے، ایسے ہی وہاں CH4 پایا گیا. تو CH4 بتاتا ہے کہ پانی کی مقدار یہاں زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے چونکہ پانی کی مقدار وہاں زیادہ تھی، پانی ہی کا عذاب ان کے اوپر نازل فرمایا. اور جب ہم قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے اوپر صیحہ کا عذاب نازل فرمایا. صیحہ کا مطلب چیخ، جیسا کہ سورہ ہجر کے اندر موجود ہے. قوم سمود کو اصحاب الحجر بھی کہا جاتا ہے. الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد. اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کے اوپر صیحہ کا عذاب بھیجا، چیخ کا. صیحہ مانے چیخ، اور یہ چیخ، یہ عذاب صبح کے وقت آیا. فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، یہ چیخ صبح کے وقت آئی اور اس چیخ کی وجہ سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. سوال یہ ہے کہ چیخ ہی کا عذاب کیوں بھیجا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ چیخ سے وائبریشن ہوتا ہے. وائبریشن، صیحہ کا جو نتیجہ ہے وہ وائبریشن ہے. آدمی چیخے تو چیزوں کے اندر وائبریشن پیدا ہوتا ہے. اور آج یہ ایک مسلمہ چیز ہے کہ پتھروں کو جو توڑا جاتا ہے، چٹانوں کو جو توڑا جاتا ہے، وہ وائبریشن کے ذریعے ہی، وائبریٹ ہی سے ٹوٹتے ہیں وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ چٹانوں کے درمیان رہتے تھے، الذین جابوا الصخر بالواد، چٹانوں کے درمیان رہتے تھے، اور چٹانوں کا تعلق وائبریٹ سے بڑا گہرا ہے، اس لیے کہ وائبریشن سے چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر صیحہ کا عذاب بھیجا، اور صیحہ کا نتیجہ وائبریشن تھا. اس وائبریشن کی وجہ سے یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. اسی طرح ہم قوم عاد کو دیکھتے ہیں. قوم عاد یہ احقاف میں آباد تھے. احقاف مانے ٹیلے، اور معمولی ماہر ارضیات یہ جانتا ہے کہ احقاف کے اندر، ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں. وہاں ماحول ایسا رہتا ہے کہ ٹیلوں میں ہوائیں بہت تیزی سے چلتی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماحول کے مطابق ان کے اوپر ہوا کا عذاب مسلط کر دیا. اتنا ہی کہنا تھا کہ اے ہوا، اے میری مخلوق، ذرا تو اپنی اسپیڈ بڑھا دے. اللہ اکبر. جب یہ اسپیڈ تو 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ان کے اوپر مسلط رہی، اور
قوم کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور جب پوری قوم تباہ ہو گئی تو بڑی شان بے نیازی سے ارشاد فرمایا گیا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول کے مطابق، چونکہ احقاف اور ٹیلوں کے اندر ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا ہی کا عذاب بھیج دیا اس ماحول کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، قسم ہے مشارق اور مغارب کے رب کی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسٹ کئی ہیں، ویسٹ کئی ہیں، مشرق کئی ہے، مغرب کئی ہے، اسی وجہ سے مشرق اور مغرب کے پلیورل استعمال کیے گئے ہیں، مشارق اور مغارب۔ اللہ اکبر، اس وقت علم فلکیات کا وجود بھی نہیں تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے جب یہ قرآن اتر رہا تھا، اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مشرق کئی ہے، مغرب کئی ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں۔ آج سورج مشرق میں اس نقطے پر طلوع ہوا، دوسرے دن دوسرے نقطے سے طلوع ہوا، تیسرے دن تیسرے نقطے پر طلوع ہوا۔ سورج کے طلوع ہونے کے مختلف نقطے ہیں، جگہ بدل بدل کر کے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب کے اندر جب ڈوبتا ہے تو ایک ہی نقطے پر ہمیشہ نہیں ڈوبتا، بلکہ مختلف نقطوں کے اوپر ڈوبتا ہے۔ آج اس نقطے کے اوپر ڈوبا تو کل اس نقطے کے اوپر ڈوبا، تیسرے دن تیسرے نقطے کے اوپر ڈوبا۔ جب طلوع ہونے کی جگہیں مختلف ہیں، طلوع ہونے کے نقطے مختلف ہیں، تو مشارق کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے اور مغارب کہہ دینا کتنی عجیب بات ہے کہ یاد رکھو سورج کے طلوع اور غروب کے نقطے مختلف ہیں۔ جب یہ نکلتا ہے مشرق میں تو مختلف نقطوں سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو مختلف نقطوں کے اوپر غروب ہوتا ہے۔ اس کا بھی پتہ علم فلکیات کے کافی آگے بڑھ جانے کے بعد ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک اور حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو دریا مل کر چلتے ہیں، مل جاتے ہیں، ملنے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے کے اندر مکس نہیں ہوتے، ضم نہیں ہوتے۔ غور فرمائیے، ایک ہے میڈیٹرینین سی ہے اور ایک اٹلانٹک اوشن ہے۔ میڈیٹرینین جو ہے سی، اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً 10 ڈگری ہے، اور اٹلانٹک اوشن کا جو ٹمپریچر ہے وہ 11 ڈگری ہے۔ اب یہ آبنائے جبرالٹر کے پاس جا کر کے مل جاتے ہیں۔ آبنائے جبرالٹر کے پاس یہ جب دونوں ملتے ہیں، ملنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ ایک کا ٹمپریچر 11 ڈگری ہے اور ایک کا ٹمپریچر اللہ تبارک و تعالی نے 10 ڈگری رکھا ہے۔ 10 ڈگری ٹمپریچر، 11 ڈگری ٹمپریچر، یہ ٹمپریچر الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں آپس میں ملتے نہیں۔ اگر مل جائے تو یہ ٹمپریچر 1 ڈگری کیوں بڑھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ 1 ڈگری کم کر دیتا دونوں مل جاتے۔ اس وجہ سے 1 ڈگری زیادہ رکھا ہے ملنے والے ایک دریا کا، تاکہ پورا ایکویریم بیلنس تباہ نہ ہو جائے۔ مچھلی پکڑنے اور
اور مچھلیوں کا جو نظام ہے دریا کے اندر، یہ پورا ایکویریم بیلنس تباہ نہ ہو جائے، ایکویریم بیلنس توازن اس کا بگڑ نہ جائے۔ اس کی مثال کیرالا کے اندر، عربین سی کے اندر مطالعے کے بعد ملی۔ سائنسدانوں نے تحقیق کیا تو پتہ یہ چلا کہ عربین سی کے اندر ٹمپریچر 0.2 ڈگری بڑھ گیا۔ عربین سی کا جو ٹمپریچر ہے اس سے 0.2 ڈگری ٹمپریچر ذرا بڑھ گیا۔ اس 0.2 ڈگری معمولی ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو مچھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری ہجرت کر کے کرناٹکا، آندھرا اور مہاراشٹر کی ندیوں کی طرف چلی گئی۔ 0.2 ڈگری بڑھنے کی وجہ سے مچھلیوں کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس پانی کے اندر رہنا گوارا نہیں کیا، صرف 0.2 ڈگری ٹمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہاں ایک دریا کا ٹمپریچر کم کر دیتا یا زیادہ کر دیتا تو پورا ایکویریم بیلنس، ایکویریم توازن تباہ ہو کر کے رہ جاتا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دریا کا ٹمپریچر 10 ڈگری رکھا اور دوسرے دریا کا ٹمپریچر 11 ڈگری رکھا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریا ملتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے، ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے۔ جب ہم نباتات میں غور کرتے ہیں، بوٹنی میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ زمین کے مختلف خطے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک خطہ دوسرے کے بالکل قریب ہے، مجاور ہے۔ زمین میں کے بہت سارے خطے ہیں، یہ خطے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ان خطوں کے اوپر، ان ٹکڑوں کے اوپر انگور کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے باغات ہیں۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے، سنوانو وغیر سنوان، اس میں بعض افزائش کے لیے تزویج کا تقاضا کرتے ہیں، جو ہونے کے تقاضا کرتے ہیں، یعنی بعض سیکسول ہے اور بعض ان سیکسول ہے، سنوان ہے بعض غیر سنوان ہے، بعض جو ہے سیکسول ہے اور بعض ان سیکسول ہے۔ وہ درخت جن کے اندر ڈالیاں ہوتی ہیں، برانچز ہوتی ہیں، ان کے اندر سیکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان درختوں کے بیچ میں، جن درختوں کے اندر برانچز ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، ان کے بیج کے اندر نر اور مادہ دونوں خصوصیات رکھتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی جب افزائش ہوتی ہے تو ڈالیاں نکلتی ہیں، اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں، بعض اشجار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تخم کے اندر، بیج کے اندر نر یعنی جوڑا موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک درخت کے اوپر کوئی پرندہ یا کوئی کیڑا آیا، بھونرا آیا یا کوئی پتنگا آیا، اس پر بیٹھا، وہاں سے وہ قانون تزویج لے کر کے، نر کا مادہ لے کر کے وہ مادہ درخت کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ مادہ درخت برابر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے
ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے. کالے کا جوڑا گورا، لمبے کا جوڑا ناٹا، خوبصورت کا جوڑا بدصورت. اس طریقے سے آپ کائنات کی ہر شے کے اندر غور کر لیں تو ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون تزویج سے کہ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے آخرت کے وجود پر استدلال فرمایا ہے کہ جس طریقے سے ہر شے اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے جس کو آخرت بولتے ہیں. جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. اس کائنات میں جب یہ قانون موجود ہے جس کو قانون تزویج کہتے ہیں، جوڑے کا قانون، تو دنیا کا بھی ایک جوڑا چاہیے اور وہ جوڑا آخرت ہی ہے. یہ سیکسول اور ان سیکسول، جنسی اور غیر جنسی پودوں کے تعلق سے قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ رات کی ہے اشارہ فرما دیا ہے. ایک جگہ اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور اس سے مختلف نباتات کے جوڑے پیدا فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نباتات میں بھی جوڑوں کا قانون موجود ہے، وہاں بھی جوڑا ہے ہر چیز کا. اور حدیث تعبیر کو اگر اس کے ساتھ ملا لیں کہ صحابہ کرام نر اور مادہ کھجوروں کو ملا کر پلانٹ کرتے تھے تو کھجوروں کی فصل اچھی آتی تھی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا ہوگا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نر اور مادہ کو ملا کر کے پلانٹ نہیں کیا، پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ حیوانات، اسی طریقے سے انسان، تمام کے تمام جاندار، یہاں تک کہ نباتات میں بھی کائنات کی ہر شے کے اندر قانون تزویج یعنی جوڑے کا قانون جاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز بہت عجیب و غریب ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ اکبر. یہ تینوں آیتیں الگ ترتیب یہ کے بعد دیگرے موجود ہیں. پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے اور ایک حیرت انگیز بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے اس کو معلوم کریں. اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر سکتے؟ یا دیکھیے ہڈیوں کا تذکرہ ہے، جمع کرنے کا. اچھا اس کے بعد تذکرہ ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو صحیح اور درست بنا دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے وہ فجور کرے، جرم کرے، غلط کام کرے. پہلی آیت کے اندر تذکرہ ہے ہڈیوں کے جمع کرنے کا، دوسری آیت کے اندر انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنا، درست کرنا، اور تیسری آیت کے اندر تذکرہ ہے جرم کا، فجور کا. انگلیوں کی پوروں کا ہڈی سے کیا تعلق ہے؟ ہڈی کے بعد انگلیوں کے پوروں کو برابر کرنے کا تذکرہ ہے. جب سائنسدانوں نے اس بات پر ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے تمام انسانوں کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں. کسی بھی انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے انسان کی فنگر پرنٹ سے نہیں ملتی ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فنگر پرنٹس کا تعلق جلد سے نہیں ہے بلکہ ہڈیوں سے ہے. ہڈیوں کا جو ڈھانچہ ہے اندر، فنگر پرنٹس کا تعلق ہڈیوں سے ہے. اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، اس کا انگوٹھا کہیں لے لیا گیا ہے، اس کے نشانات انگشت کہیں پولیس وغیرہ نے لے لیے ہیں، اب وہ جرم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں،
میرے فنگر پرنٹس تو پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، لاؤ میں اپنے انگوٹھے کے گوشت کو اور چمڑے کو کاٹ کر کے نکال دیتا ہوں، اور اس طرح مجھے پولیس نہیں پکڑ پائے گی، اس لیے کہ فنگر پرنٹس میرے وہ نہیں رہیں گے جو فنگر پرنٹس میرے پولیس اسٹیشن کی کتاب میں اور دفتر میں موجود ہیں۔ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی انگوٹھے کا گوشت نکال دے، جلد نکال دے، تو تھوڑے عرصے کے بعد پھر اس کے اوپر جو جلد آئے گی، جو گوشت آئے گا، بےعینی اسی فنگر پرنٹس کی طرح ہوگا جو فنگر پرنٹ پولیس اسٹیشن میں پہلے ہی سے موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فنگر پرنٹس کا تعلق گوشت سے اور جلد سے نہیں ہے، بلکہ ہڈیوں کے ڈھانچے سے ہے جو انگلی میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہڈیوں کا تذکرہ فرمایا، بعد میں بنان کا تذکرہ فرمایا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اس کے بعد انسان کے فجور کا تذکرہ ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جرم کرے، اللہ اکبر، ہڈیاں، پھر نشانات انگشت، پھر جرم کا تذکرہ، کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور تحقیق جب مزید ہوئی اس کے اوپر تو پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کو اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تو 20 دن تک انگوٹھے کی فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتی۔ 20 دن کے بعد بھی 20 دن کے اندر اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے فنگر پرنٹس کو اگر اس فنگر پرنٹ سے ملایا جائے جو پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ 20 دن تک یہ فنگر پرنٹس خراب نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فجور کا تذکرہ فرمایا، انسان کے جرم کا تذکرہ فرمایا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی پکڑنے کا، گرفتار کرنے کا طریقہ نہ بتاتا، سہولت نہ دیتا، سہولت مہیا نہ کرتا؟ اسی وجہ سے 20 دن تک اس کے انگوٹھے کی فنگر پرنٹس برابر رہتی ہے تاکہ اگر انویسٹیگیشن ہو تو دوبارہ نکال کر کے اس کے فنگر پرنٹس کا وہ لیا جا سکتا ہے، نقشہ اور پرنٹس پھر سے لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے جو بعد میں محقق ہو کر کے سامنے آئی۔ پہلے یہ بات لوگوں کے علم میں بالکل نہیں تھی۔ ایک بڑی عجیب بات قرآن حکیم میں فرمائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ الف لام میم، رومی لوگ مغلوب ہو گئے، رومی فوجیں مغلوب ہو گئی، ایرانی فوج ان کے اوپر غالب ہو گئی، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ فی ادنى الارض، زمین کے پست حصے میں۔ یہ جو زمین ہے ہماری، اس کا سب سے پست حصہ، پست ترین حصے کے اندر یہ مغلوب ہو گئے، جس کو ادنى الارض سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔ دنیا کا پست ترین حصہ زمین کا، یہ وہاں مغلوب ہو گئے، اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ ماہرین ارضیات نے اس آیت کی روشنی میں جب تحقیق کرنی شروع کی تو پتہ یہ چلا کہ رومی جہاں مغلوب ہوئے تھے وہ سچ مچ اس زمین کا سب سے پست ترین حصہ ہے، اس لیے کہ اس جگہ کو اگر دیکھا جائے تو ریڈ سی جو بحر احمر ہے، سمندر کے لیول سے تقریباً 395 میٹر یہ حصہ نیچے ہے، اور یہ دنیا کا پست ترین حصہ ہے، اور قرآن نے اس کو ادنى الارض کہا ہے۔ اس سے پست ترین حصہ اور کہیں موجود نہیں ہے۔ یہ ریڈ سی کے سمندری لیول سے 395 میٹر نیچے ہے، نشیب کے اندر ہے، اور دنیا کا ادنى الارض ہے، پست ترین حصہ ہے، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ سیغلبون کے اندر 7 حروف ہیں،
یغلیبون 7 حروف ہیں، 7 لیٹرز ہیں. غور کیجئے اس لفظ کے اوپر جو 7 حروف سے مرکب ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ 7 سالوں کے بعد ہی پھر دوبارہ رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. سیغلبون، ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. تو ان قریب وہ غالب آ جائیں گے، یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر 7 حروف ہے اور 7 سال کے بعد ہی وہ غالب آ گئے. یہ بھی عجیب بات ہے. اس کے لفظ کے حروف کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے. 7 حروف ہیں اور 7 سالوں کے بعد ہی رومی پھر ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے. تو دو اہم باتیں ان آیات سے بالکل واضح ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور اس سے پہلے کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 زون پیدا کیے ہیں. 7 زون پیدا کیے، 7 زونز. پہلے مومنوں کی 7 صفات کا تذکرہ ہوا ہے. اللہ اکبر. پہلے مومنوں کی 7 صفات کا تذکرہ ہوا قد افلح المومنون سے. اس کے بعد پھر مدارج تخلیق انسانی 7 ہیں، ان کا تذکرہ ہوا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. مومنوں کی صفات 7 ذکر کی گئی، مدارج تخلیق انسانی 7 ذکر کیے گئے اور اس کے بعد 7 زونز کا تذکرہ ہوا. اگر طرائق کا مطلب زونس لے لیے جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس فضا میں ہمارے اوپر فوقکم، تمہارے اوپر 7 زونس ہیں اور ہر زون کے الگ الگ کام ہیں. اور محققین نے جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، سائنسداں یہ بتاتے ہیں، ماہرین فلکیات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر 7 زون ہے، ہماری آواز تیسرے زون تک جاتی ہے اس کے بعد لوٹ آتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آدمی جب بولتا ہے تو 3 زون تک اس کی آواز جاتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ وہاں سے آواز جب پلٹتی ہے تو سیٹلائٹ اس آواز کو لے کر کے فوراً منتقل کر دیتا ہے ٹاور کو اور ٹاور منتقل کر دیتا ہے اس کے موبائل کی طرف. اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹانے والا ہے اور قسم ہے اس زمین کی جو گھومنے والی ہے. سودا کہتے ہیں سر کے درد کو، اسی سے مشتق ہے صدع، چکر لگانا. اللہ اکبر. زمین گھوم رہی ہے، صدع سے ظاہر ہے، اور ہماری آواز اوپر جا کر کے 3 زون کے بعد واپس لوٹ آتی ہے. اسی وجہ سے سما کو ذات الرجع کہا گیا. سما سے مراد ہمارے اوپر جو فضا ہے وہ مراد ہے، پرنسا، جس کے 7 زون ہیں. اور رج کا ایک اور مطلب ہماری آواز لوٹ آتی ہے 3 زون کے بعد، اور اس زون کے اوپر جب اوپر سے شہابے گرتے ہیں، میٹیروز گرتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت مہلک ہوتے ہیں، وہ زونز ان کو پھر واپس لوٹا دیتے ہیں. زمین پر گرنے نہیں پاتے وہ شہابے، ورنہ انسانی زندگی زمین کے اوپر محال ہو جائے. یہی زونس جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہی زونس اس کو جذب کر لیتے یا اس کو لوٹا دیتے. زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ زونس ان شہابوں کو روک لیتے، ورنہ آسمان سے شہابوں کی بارش برابر ہوتی رہتی. یہ زونس نہ ہو تو زمین کے اوپر انسانی زندگی محال ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو 7 طرائق یعنی 7 زون سے تعبیر فرمایا ہے. ایک طرف تو ذات الرجع کہا، لوٹانے والا، اس کا 2 مطلب، آوازوں کو لوٹانے والا یا شہابوں کو لوٹا دینے والا اپنے اندر جذب کر کے تاکہ زمین پر نہ گرے، تاکہ انسانی زندگی کے لیے یہ مہلک ثابت نہ ہو. اور دوسرے والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی جو گھومنے والی ہے. جس طرح آدمی کے سر میں جب چکر آتا ہے تو اس کا سر گھومتا ہے، چکر کھاتا ہے، ایسے ہی یہ زمین بھی چکر کھا رہی ہے. اور
آپ تو یہ جانتے ہیں کہ زمین ایک تو اپنے محور پہ گھوم رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف، اپنے محور پہ گھوم رہی ہے، اور محور پر گھومتے گھومتے یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے تو اس کا جو مدار ہے وہ دائروی نہیں ہے، بالکل دائرے کی طرح گول نہیں ہے، بلکہ اس کا مدار جس میں یہ سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے بیضوی ہے، انڈاکار ہے، یہ بالکل گول نہیں ہے دائرے کی طرح، دائروی نہیں ہے اس کا مدار بلکہ بیضوی ہے۔ اس کا پتہ کس نے لگایا؟ محمد ابن جابر ایک مسلم سائنسداں ہے، اس نے پتہ لگایا کہ زمین جو سورج کے ارد گرد مدار میں گھوم رہی ہے وہ مدار دائروی نہیں ہے بلکہ بیضوی ہے۔ پتہ لگایا ایک مسلم سائنسداں نے جس کا نام محمد ابن جابر ہے، لیکن آج یہ کپلر کے تیسرے قانون، کپلر کے تیسرے لا سے مشہور ہے۔ پتہ لگانے والا محمد ابن جابر ہے، اور کریڈٹ کون لے گیا؟ کپلر لے گیا۔ کپلر کے تیسرے لا، تھرڈ لا، تو کپلر کے تیسرے قانون سے یہ مشہور ہے۔ توحید نے جب مسلمانوں کو تحقیق کے راستے پر لگایا، اللہ اکبر، دنیا کے ہر علم و فن کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی، اور اس کے اندر انہوں نے نئی نئی ایجادات کی، نئے نئے ریسرچ کیے۔ میڈیکل سائنس میں ہم دیکھتے ہیں تو ابو القاسم زہراوی کا نام سر فہرست ہے، سرجری کا بابا آدم ہے ابو القاسم زہراوی، یہ سرجری کا بابا آدم ہے۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے آپریشن کے جتنے آلات بنائے تھے تقریباً وہی آلات آج بھی آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں، شرط یہ ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ وہ آلات ذرا چھوٹے بنا دیے گئے ہیں اور طرز ذرا مختلف قسم کا ہے، لیکن آپریشن کے وہی آلات جو ابو القاسم زہراوی آپریشن میں استعمال کرتا تھا وہی آلات آج بھی آپریشن کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ یہ سرجری کا بابا آدم ہے، نام ہے ابو القاسم زہراوی۔ میڈیکل سائنس کے اندر ایک اور سائنسداں نظر آتا ہے، وہ ہے رازی، جس نے کتاب الجدری والحسبہ لکھا، میزلز اور اسمال پاکس کے اوپر، چکن پاکس کے اوپر لکھا اس نے، اور میزلز کے اوپر لکھا، یعنی چیچک سے آدمی پہلے مر جایا کرتا تھا، اس کو بڑی ماتا بھی لوگ بولتے تھے، بڑی بڑی جو چیچک ہوتی تھی یہ آ جاتی تھی تو لوگ اس گھر کے اندر آنے سے کتراتے تھے، اس کو برا شگون مانتے تھے کہ کہیں یہ ہمیں نہ لگ جائے، یہ چھوت کی بیماری ہے۔ اب دھیرے دھیرے یہ دنیا سے غائب ہو رہی ہے، یہ بیماری ختم ہو رہی ہے، تو اس دور کے اندر یہ بیماری عام تھی۔ رازی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الجدری والحسبہ، اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن ہو کر کے یورپ کے اندر وہ کتاب بہت ہی مقبول ہوئی اور بہت ہی مشہور ہوئی، اور اسی کتاب پر ریسرچ کر کے خسرے اور چیچک کے ٹیکے ایجاد کیے گئے۔ وہ ٹیکے لگائے جانے کے بعد میزلز اور اسی طرح چکن پاکس سے آدمی بچ جایا کرتا تھا، بمشکل کوئی مرتا تھا۔ اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے جب ریسرچ کیا گیا تو میڈیکل سائنس کا ایک اور شعبہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ بھی مسلم طبیب ہے، مسلم ڈاکٹر ہے، رازی۔ فزکس کے اندر ایک اور آدمی نے بڑا نام پیدا کیا ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو وہ آدمی ہیثم ہے، ابن الہیثم ہے۔ کون سی چیز اس نے فزکس کے اندر نئی بتائی؟ وہ کہتا ہے کہ روشنی خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، اور جب روشنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر کرتی ہے تو وہ راستہ اختیار کرتی ہے جو بالکل کم سے کم ہو، کم سے کم راستہ اختیار کرتی ہے۔ یہ قانون کس نے بتایا؟ یہ چیز کس نے تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی؟ ایک مسلم سائنسداں ہے جس کا نام ابن الہیثم ہے۔ اسی طریقے سے بوٹنی کے اندر یعنی علم النباتات کے اندر ایک مسلم سائنسداں نے کافی نام پیدا کیا ہے، اس کا نام ابن بیتار ہے۔ یہ بوٹنی کا ماہر ہے، بوٹنی کے اندر اس کی کئی کتابیں موجود ہیں۔
اسی طریقے سے آپ ایک سائنسداں کو دیکھیں گے جو کیمسٹری کا ماہر ہے، اس کو کیمسٹری کا بابا آدم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا نام جابر بن حیان ہے. اللہ اکبر، کتنے شعبوں کے اوپر علم کے مسلمان مفکرین نے، مسلمان محققین نے، مسلمان سائنسدانوں نے کام کیا ہے. پڑھ کر کے حیرت ہوتی ہے. آخر اس تحقیق کی طرف مائل کس نے کیا؟ ایک پوائنٹ یہاں غور کا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو بہت سارے لوگ دنیا میں آئے، بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے ٹیلنٹڈ حضرات آئے، بریلینٹ مائنڈڈ آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ موبائل کیوں نہیں بنا لی، یہ کمپیوٹر ایجاد کیوں نہیں کر لیا، اور انٹرنیٹ ایجاد کیوں نہیں کر لیا، یہ میزائلیں کیوں نہیں بنا لی، یہ ٹینک کیوں نہیں بنا لیے، آپ دوز اور سب میرینز کیوں نہیں بنا لی، ہوائی جہاز کیوں نہ بنا لیے، اسپیس کرافٹس کیوں نہ بنا لیے؟